آج یہاں آپ ہیں نہیں یا گاہک ہیں نہیں. سیالکوٹ میں خیریت سے آئے ہیں اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. تو صرف ٹک ٹاک پر ہی ہیں کہ کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں ساتھ؟ آپ کی ویسے ایج اس وقت کتنی ہوگی؟ میری 35 جی. ایک ڈون کا لفظ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جڑتا ہے. اس طرح کا سامنے والا اس طرح کی زبان میں نے سیکھی ہوئی ہیں. میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داری بھی ہے؟ نواز شریف صاحب کی شادی بھی میرے خیال سے گوال منڈی میں ہوئی ہے. جی لیکن میاں حمزہ صاحب سے میں بہت پیار کرتا ہوں. پالک گوشت بھی کھایا، نہاری بھی تھی، پاہی بھی تھے. دوستوں کے ساتھ ساتھ کچھ دشمن بھی ہیں آپ کے؟ یونیورسٹی بھی گئے ہیں؟ جی جی. محبت بھی ہوئی؟ ہمارے بہت سارے لنکس ہیں تمام شہروں میں. لاہور میں بھی ایسے ہے کہ بڑے بڑے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں الیکشن پہ، پھر جا کے کہیں پہ الیکشن بنتا ہے لگاتے ہیں یہ سارا کچھ میاں صاحب کر کے گئے ہیں، ہمارے سارے پیسے لے گئے، سارا کچھ لے گئے، ان کی وجہ سے اب ہم ان کو وہ معاملات بگاڑ گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے کہ آج عمران خان بنا ہے. شوکت خانم تو بعد میں بنا ہے، یہ تو پہلے ہی مشہور تھا، ایک سٹار تو تھا کرکٹ کا. کیا کچھ نہیں کیا شاہد فریدی صاحب نے، آپ ان کو پرائم منسٹر بنا دیں گے. ویسے پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ ان کے فین تھے کرکٹ میں؟ ان کے ساتھ میری دوستی میری نہیں ہے، میرے بھائی کی دوستی ہے. اچھا کون میرے دوست نہیں ہے. جانور پالنے کا بھی شوق ہے آپ کو؟ کبھی شیر پالنے کا شوق پڑ گیا ہو؟ میرے بڑے بھائی ہیں خواجہ کی روگی بٹ صاحب، انہوں نے پھر زمینوں پہ قبضے کرنے، رانگ ایکٹیویٹیز کرنی، مقدمے میں بھی آپ کبھی بھی آج تک نہیں، میرا اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے ابھی تک کبھی بھی نہیں آیا الحمدللہ. یہ پاورفل ہونے کی وجہ سے یہ کر دوں گا، میں کر دوں گا. آپ کو اظہار کرتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں، مجھے بہت محبت ہے آپ سے. ماشاءاللہ. تو میری طرف دعوت آیا کہ آپ گوال منڈی میں فروٹ اسٹریٹ میں بیٹھ کر، گن مین ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد یا آس پاس کے، بندہ آپ کے پاس بھی نہیں آتا. خود بہت اسلحے والا ہوں کہ جتنی میری زندگی ہے میں نے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جی سیالکوٹ سے آج آپ کا بھائی ندیم غوری ایسا زبردست پروگرام لے کر آپ کی حاضر خدمت ہوا ہے کہ آپ دیکھ تو سکتے ہیں میں کس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں. اس کو پنجابی میں ایسے ہی کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ ہم نے سوال پوچھتے ہیں، آج یہاں آپ ہیں نہیں یا گاہک ہیں نہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت خواجہ ندیم سعید وائی موجود ہیں، لاہور سے اسپیشلی سیالکوٹ تشریف لائے ہیں. ہم ایک تو ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. سیالکوٹ میں خیریت سے آئے ہیں؟ پہلے تو میں سارے دوستوں کو جو پروگرام دیکھتے ہیں ان کو السلام علیکم اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. سیالکوٹ میرا اپنا شہر ہے. جی جی. اقبال کا شہر ہے الحمدللہ. یہاں پہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور میں جب بھی کبھی آتا ہوں اور لا تعداد لوگ یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی پھول نشاور کر رہا ہے، کئی کھانے پکوان پہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ میں 1-2 دن کے لیے آتا ہوں اور بہت ساری محبتیں سے بیٹھ کر جاتا ہوں. آپ صرف ٹک ٹاک پر ہی ہیں کہ کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں ساتھ؟ جی الحمدللہ میرا بزنس ہے پیپر کا، پرنٹنگ پیپر. ٹھیک ہے. جو بکس بنتی ہیں، جو کاپیز بنتی ہیں، وہ پیپر کی میری شاپ ہے ادھر نیو نارکلی میں، آبکاری روڈ پر. 35 سال سے میں بزنس کر رہا ہوں. اچھا آپ کی ویسے ایج اس وقت کتنی ہوگی؟ میری 35 جی. 35 سوری 53. اچھا ایک ڈون کا لفظ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جڑتا ہے، کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اردو آتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پشتو آتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو فارسی آتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو انگلش آتی ہے، کوئی پنجابی بولتے ہیں. تو میں جس طرح کا سامنے والا اس طرح کی زبان میں نے سیکھی ہوئی ہیں. جیسا دیس ویسا بیس. جیسا دیس ویسا. میں ڈون نہیں ہوں، خدمت گار ہوں الحمدللہ، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں. آپ سیاست کس پارٹی کے تھرو کرتے ہیں؟ جی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ورکر ہوں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی پارٹی میں. قائدین جو ہیں وہ بائی نیم جانتے ہیں، بڑی محبت دیتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داری بھی ہے؟ رشتہ داری، پارٹی کی رشتہ داری تو رشتہ داری ہوتی ہے نا جی. اچھا لاہور میں کس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں آپ؟ میں گوال منڈی سے، جہاں سے میاں نواز شریف صاحب نے سیاست کا آغاز کیا. نواز شریف صاحب کی شادی بھی میرے خیال سے گوال منڈی میں ہوئی ہے. جی ان کی شادی رحمان گلی میں ادھر ہوئی ہے. سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے آپ کو؟ سارے قائدین کے ساتھ ہے، لیکن میاں حمزہ صاحب سے میں بہت پیار کرتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے نفیس اور بڑا کہہ لیں کہ ایک نہایت نفیس اور شفیق قسم کے وہ انسان ہیں. سنا تھا نواز شریف صاحب بڑے کھانے پینے کے شوقین ہیں. جی. تو کبھی ان کے ساتھ کبھی لنچ پہ ڈنر پہ ملاقات ہوئی، کھانے پینے کی ٹیبل پہ؟ جی بالکل، مجھے انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا، میں گھر گیا تھا ان کے جاتی عمرہ میں. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مہمان نواز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑے عمدہ اور اعلیٰ قسم کے کھانے وہ مہمان نوازی میں کھلاتے ہیں. اور پالک گوشت بھی کھایا، نہاری بھی تھی، پاہی بھی تھے، زبردست. اور بہترین ادھر کھانا تھا ماشاء. دوستوں کے ساتھ ساتھ کچھ دشمن بھی ہیں آپ کے؟ دیکھیں دشمنی تو
کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اور نہ حاسد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دشمن نہیں ہو سکتے. تو حضرت یونیورسٹیوں کالجوں وغیرہ میں بھی گئے ہیں؟ جی میں جاتا رہتا ہوں جی، بہت سارے اسکولس میں. نہیں مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں؟ اسٹوڈنٹ لائف میں لازمی بات ہے، کالج بھی گیا ہوں الحمدللہ جی. یونیورسٹی بھی گئے ہیں؟ جی جی. محبت بھی ہوئی؟ محبت مجھے میرے مصطفیٰ سے ہے. اچھا صحیح جی، عاشق رسول الحمدللہ. گوال منڈی میں ایز اے کس حیثیت سے لوگوں کی خدمت کرنے میں مصروف ہے؟ جی میں نے ایز وائس چیئرمین وہاں پر الیکشن میں حصہ لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی. پھر اس میں یہ ہے کہ پورے پنجاب میں کام کیا ہے. دیکھیں ہمارے بہت سارے لنکس ہیں تمام شہروں میں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام لنکس کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی مدد کر دی جائے. بچیوں کے بہت سارے مسئلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اسی لنکس کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ 99% ہو جاتے ہیں. کیا لاہور میں بھی ایسے ہے کہ بڑے بڑے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں الیکشن پہ پھر جا کے کہیں پہ الیکشن بنتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ لگا کر الیکشن جیتنے سے بہتر ہے کہ آپ الیکشن نہ لڑیں. پیسہ لگانا تو اللہ کی مخلوق پہ لگا دیں. الیکشن میں جیتنے کے جو پیسہ لگائے گا لازمی بات ہے کل وہ پیسہ اپنا واپس پروفٹ سمیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. الیکشن میں اللہ کی مخلوق پہ پیسہ لگانا اور کہیں پہ کسی نہیں، اللہ کی مخلوق پہ پیسہ تو لگتا ہے لیکن وہ اپنی سیٹ کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں. اسمبلیاں ڈیزالو ہونے والی ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. آپ کو لگتا ہے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی؟ جی میری دعا ہو جائیں تاکہ آپ بھی اگلا بڑا الیکشن میں نہیں. کانٹیسٹ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے کہ میں بڑے الیکشن میں جو ہے وہ ملکی حالات دیکھ کے ملکی حالات کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بہت پریشان ہیں. حکومت تو الزام لگاتی ہے، عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں یہ سارا کچھ میاں صاحب کر کے گئے ہیں، ہمارے سارے پیسے لے گئے، سارا کچھ لے گئے، ان کی وجہ سے اب ہم ان کو وہ معاملات بگاڑ گئے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے کہ آج عمران خان بنا ہے. نہ وہ ہاسپٹل کی جگہ دیتے، نہ اس کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ آتا، نہ یہ پیسہ اس پیسے کو خرچ کر لوگوں کو خریدتا، اپنے ساتھ لگاتا. یہ کرکٹ کھیلتا ریٹائر ہو کر، جیسے دوسرے کرکٹر ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہوتا. لیکن شوکت خانم تو بعد میں بنا ہے، یہ تو پہلے ہی مشہور تھا، ایک سٹار تو تھا کرکٹ کا. دیکھیے سٹار سارے ہیں، کون سا سٹار نہیں، جتنے بھی ریٹائر ہوئے ہیں، سرفراز احمد تھے اور جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ سارے جو ریٹائر ہو سٹار ہی ریٹائر ہو رہے ہیں اپنی عمر کے حساب سے، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. کیا وہ سٹار نہیں ہیں؟ کیا کچھ نہیں کیا شاہد فریدی صاحب نے؟ آپ ان کو پرائم منسٹر بنا دیں گے. ویسے پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ ان کے فین تھے کرکٹ میں؟ نہیں، میں کبھی بھی اس کا فین نہیں رہا. کبھی بھی نہیں؟ مطلب جب کرکٹ کھیلتے تھے تب بھی نہیں؟ تب بھی میں، کیونکہ یہ روڈلی بہت تھا تو میں تب بھی اسے پسند نہیں کرتا. کہ خان صاحب آپ کو پسند نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. جب کرکٹ سٹار تھے تب بھی پسند نہیں تھے. جی. کیا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ہیں دوست آپ کے جو بڑے عہدوں پہ فائز ہوں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ لکھنے میں صرف انصاف ہے، آج تک کوئی انصاف والا تو نہیں کام نہیں. میں نے سنا ہے آپ کی وہ علیم خان صاحب سے بھی بڑی دوستی ہے. نہیں، علیم خان صاحب کے ساتھ میری دوستی میری نہیں ہے، میرے بھائی کی دوستی ہے. اچھا، کون سے میرے دوست نہیں ہے، میرے بڑے بھائی ہیں. صحیح ہے، ان کے ساتھ دوستی ہے ان کی. آپ کی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے میرے پی ٹی اے میں جو شامل ہیں، جو اس وقت ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ان میں سے میں جس کو لائک کرتا ہوں نا تو وہ میاں اسلم اقبال ہے. بس وہ اچھا انسان ہے. کوئی جانور پالنے کا بھی شوق ہے آپ کو؟ کبھی شیر پالنے کا شوق پڑ گیا ہو؟ نہیں، جب میں چھوٹا تھا میں نے مرغیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد میں نے کچھ خرگوش تھے، ایسے ہی جیسے بچوں میں ہوتی ہیں. تو تب جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا تو پھر بس وہ میں نے کرکٹ کھیلی ہے بہت. اچھا. پتنگ بازی کی ہے، بے تحاشا پتنگ بازی کی ہے، دن رات کی ہے. ٹھیک ہے. تو سیاست پہ کیسے آ گئے پھر؟ سیاست میں یہ تھا کہ میرے والد صاحب بھی تھے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ہی تھے اور بڑی خدمات تھیں ان کی اپنے علاقے میں. تو میرے بڑے بھائی ہیں خواجہ عقیل روگی بٹ صاحب، انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ علاقے میں سیاست میں جو ہے نا حصہ لیں. زمینوں پہ قبضے کرنے، رانگ ایکٹیویٹیز کرنی، مطلب ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو اللہ کا شکر ہے ٹیکس پیڈ ہوں اور آج تک میرے اوپر سنگل بھی ایف آئی آر نہیں ہے. اچھا، کسی مقدمے میں بھی آپ کبھی بھی آج تک نہیں؟ اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے ابھی تک کبھی بھی نہیں آیا الحمدللہ. یہ پاورفل ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیے پاورفل بہت سے پاورفل لوگوں کے پرچے نہیں ہوئے. میاں نواز شریف صاحب پہ ہو گیا. پھر آپ بتائیں کہ ان سے بڑا کون پاورفل تھا؟ 3 مرتبہ کے وہ پرائم منسٹر ہیں. جی جی.
ان سے زیادہ پاور تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے جاتی عمر ہے, بہت ساری پراپرٹیز ہیں, لنڈن پراپرٹیز ہیں, جہاں پراپرٹیز ہیں. یہ صرف بات اتنی ہے کہ میں مخالفت نہیں لیتا, جی جی, اختلافات پیدا نہیں کرتا, بلکہ میں اختلافات کو ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ جو بھی میرا مخالف ہے میں اس کا بھی دعویٰ دیتا ہوں کہ یار اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھ سے آگے بات کر لو, میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں. اگر تم غلط ہو تو یہ بات اس طرح ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, مل کے اس معاملے کو ہم جو ہے نا سلجھا سکتے ہیں. ہمیں یہ بتا دیں کہ ٹک ٹاک کا شوق کیسے پڑ گیا, مطلب کسی نے بتایا؟ ٹک ٹاک کا شوق نہیں پڑا, میں کسی ایونٹ پر گیا ہوا تھا. میرا ایک بیٹا بنا ہوا ہے وکی بٹی, ٹھیک ہے, وہ ٹک ٹاک بناتا, مجھے نہیں پتا تھا. میں تھے, رانا صاحب تھے. تو وہ جب گزرا تو میں جب گزرا چل کے جا رہا, وہ ویڈیو بنا رہا تھا, وہ میرے ساتھ ہی تھا. اس نے جب ویڈیو بنائی تو ملینز میں چلی گئی, ٹھیک ہے, اس کو بہت سارا فیم ملا. وہ پھر اس کے بعد وہ ویڈیوز بناتا گیا میرے ساتھ آگے, وہ بناتا بہت زیادہ ویڈیوز بناتا میرے ساتھ آ کر. وہ پھر اس طرح اور کئی ٹک ٹاکرز بھی آتے رہے. اب میری سینکڑوں کے حساب سے ٹک ٹاکس ہیں, آپ اس کے اوپر دیکھ لیں. کوئی ایسا الفاظ میں نے کبھی نہیں بولا ہوگا بالکل ٹھیک ہے, کہ جی وہ پنجابی ڈالا میں یہ کر دوں گا, میں کر دوں گا, کوئی غیر اخلاقی, کوئی غیر اخلاقی, کوئی یہ دیکھیں. کوئی ایسا واقعہ جو زندگی میں یاد رہ گیا ہو کہ فلاں ٹائم بڑا مزے کا وہ وقت تھا, یہ واقعہ ہوا جو آج بھی آپ کو یاد ہو, کوئی کالج دور کا؟ یا الحمدللہ مجھے ایک میلاد ہاؤس ملا ہے, میں وہاں پر میلاد شریف کرواتا ہوں ہر پیر کو, اور خود دعا مانگتا ہوں. پھر ایک پیر کو میرے خلیفہ صاحب آتے ہیں, مرشد پاک کے جو میرے خلیفہ صاحب وہ آتے ہیں, حافظ تنویر کس صاحب. آستانے سے آپ وابستہ؟ جی میں چشتی صابری سلسلے سے وابستہ ہوں. اچھا, ماشاءاللہ. تو ان کی نظر عنایت ہے ٹھیک ہے, کہ انہوں نے مجھے انسانوں میں سے ایک انسان بنایا. زبردست. میں اپنے مرشد پاک حضرت غلام محمد چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے 7-8 سال پہلے. تو یہ تمام انسانیت کا درس, یہ تمام اخلاقیات کے درس. ماں باپ تو اپنے دعائیں دیتے ہیں بچوں کو, جی جی, برے سے برا بچہ بھی, لیکن ماں باپ دعائیں دیتے ہیں, کبھی ماں بد دعا نہیں دیتی. ماں کی بد دعا بھی یہ ہوتی ہے جا تیرا بیڑا تر جائے, جی ایسے ہی ہے, وہ بد دعا میں بھی اپنے بچے کا بیڑا تار دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماں کی بد دعا ہے کہ اس میں بھی دعا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بس یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں, دوستوں کی دعائیں ہیں, اور الحمدللہ میرے مرشد پاک کی بہت نگاہ ہے کہ آج میں جس مقام پہ ہوں, جتنے لوگ مجھے عزت کرتے ہیں, جو مجھے پیار مل رہا ہے, یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آپ سے سوال کیا کہ آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی, آپ نے کہا مجھے اپنے نبی سے محبت ہے. بے شک ہر مسلمان کو ہونی بھی چاہیے, ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. کیا آپ سے کبھی کسی کو محبت ہو گئی ہو؟ کبھی میسیج آئے ہوں, بڑے ظاہر آتے بھی ہوں؟ دیکھیں مجھے کوئی کسی نے اظہار کرے گا تو میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. اچھا, کبھی شاید کسی نے اظہار نہیں کیا آج تک, شاید ڈرتے ہوں یا کہتے ہیں یا جی برا نہ مان جائے. اچھا, اب میں سامنے, آپ بھی تو مجھ سے محبت کرتے تو ملنے, میں آپ کو اظہار کرتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں, مجھے بہت محبت ہے آپ سے. ماشاءاللہ, زبردست زبردست. حاج صاحب آپ سے مل کے بڑا مزہ آیا, بہت اچھا لگا, یقین مانے بہت اچھا لگا. لیکن میرا بھانجا ادھر بیٹھے ہیں حمزہ, میں دعوت دیتا ہوں آپ کو, اس نے تو امریکہ چلے جانا ہے, تو میری طرف دعوت آیا کہ آپ گوال منڈی میں فروٹ اسٹریٹ میں بیٹھ کر ہم انٹرویو بھی کریں گے, وہاں پر عشائیہ بھی ہوگا, اور لوگوں کو ملاؤں گا بھی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر لوگ آپ سے ملیں گے. پھر وہ ہر بندہ اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کر سکتا, جی جی ایسے ہی, تعریف ہوتی جو دوسرے کے منہ سے زبان سے نکلے. بالکل ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو محبتیں, جو خوشبوئیں میں نے بکھیری ہیں, انشاءاللہ وہ لوگوں کی زبانی آپ کو سنا. اچھا حاج, ایزیلی آپ تک رسائی ہے سب کی, مطلب ملنے کے لیے کوئی کسی کے تھرو نہیں آنا پڑتا کہ میں یار حمزہ صاحب کو بولوں, کسی کو بولوں کہ یار مجھے حاج صاحب سے ٹائم لے دو, کوئی بھی آ جا سکتا ہے؟ میرے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں ادھر. مطلب ہم نے تو سنا کہ اتنے گن مین ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد, یا آس پاس کے بندہ آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتا. میں نے کبھی, ایسا ہے بھلا, اس میں سچائی ہے؟ میں نے کبھی اسلحے والے نہیں رکھے, کیونکہ میں خود بہت اسلحے والا ہوں, اور مجھے اپنے اللہ کے پورا یقین ہے کہ جتنی میری زندگی ہے میں نے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, میں اس کی حفاظت میں رہتا ہوں. بھائی صاحب بڑے اچھے خیالات ہیں, ہمیں تو مل کے بڑا مزہ آیا آپ سے, اور جو دیکھے گا, ظاہر ہے آپ کو لوگ پہلے بھی جانتے ہیں تو ان کو بھی امید ہے بڑا پسند آیا ہوگا. لیکن یہاں سے ہم تو اجازت تو لیں گے, لیکن اس کے ساتھ نیکسٹ ہمارا پروگرام حاج صاحب کی دعوت ہے, گوال منڈی میں بیٹھ کر ہم حاج صاحب سے پروگرام بھی کریں گے, اور سوالات پہ گفت و شنید کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. یہاں سے اپنے بھائی ندیم گوری کو اس بیٹھک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.